بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ شاہد خاقان عباسی پاکستان کے نئے وزیر اعظم بن گئے۔ صرف 4 دن پہلے جمعہ کے روز پاکستان کی سپریم کورٹ نے نواز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ سے نااہل قرار دیا تھا۔ 4 دن کے اندر اندر پاکستان کا جو جمہوری نظام ہے اس نے اپنے آپ کو برقرار رکھتے ہوئے، قائم رکھتے ہوئے، اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے صرف 4 دن کے اندر اندر نئے قائد ایوان کا انتخاب کر لیا ہے۔ اور ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ ان 4 دنوں میں ماضی کی روایات کے برعکس حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون میں کوئی بڑی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی اور کوئی ایسا نہیں لگا کہ کوئی گروپ بن رہا ہے یا کوئی بغاوت کر رہا ہے۔ آج جب نئے قائد ایوان کا انتخاب تھا تو اس میں اجلاس کے دوران پریس گیلری میں بیٹھے ہوئے مجھے وہ زمانہ یاد آ رہا تھا جب اس ایوان میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب ہوا کرتے تھے اور بہت بھرپور انداز میں اسمبلی کی کارروائی میں حصہ لیتے تھے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اس دنیا سے چلی گئیں اور نواز شریف صاحب اسمبلی سے چلے گئے، اور آج قائد ایوان کا انتخاب تھا اور ایک اہم جماعت پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے عمران خان، وہ اپنے امیدوار کا اناؤنسمنٹ تو کر چکے تھے لیکن اس امیدوار کو ووٹ دینے کے لیے نہیں آئے۔ تو یہ بہت اہم سوال ہے کہ عمران خان صاحب نے آج اپنے ہی امیدوار جناب شیخ رشید احمد صاحب کو ووٹ دینا کیوں مناسب نہیں سمجھا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب 45 دن کے لیے نہیں آئے بلکہ وہ 10 ماہ تک وزیر اعظم رہیں گے۔ یہ اس بات میں کتنی سچائی ہے، یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور جو ان کی تقریر تھی آج، پہلی تقریر شاہد خاقان عباسی صاحب کی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اویس لغاری صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، رکن قومی اسمبلی، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، ایم کیو ایم کے سینئر رہنما، رکن قومی اسمبلی، اور محترمہ شازیہ مری صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی۔ اس سے پہلے کہ میں سوال کروں، جو آج اسمبلی کی کارروائی کے دوران گیلری میں باتیں ہو رہی تھیں، ہر بندہ یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب شیخ رشید احمد کو ووٹ دینے کے لیے کیوں نہیں آئے۔ نہ صرف وہ نہیں آئے، جہانگیر ترین صاحب بھی نہیں آئے۔ تو کچھ جو پرانے پارلیمنٹ کی جو پریس گیلری میں جو پرانے وزٹرز ہیں، جن کی میں صحافیوں کی بڑی تعداد شامل ہے، ان کا ایک خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ذاتی وجہ ہو، لیکن شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماضی میں عمران خان جو ہیں وہ شیخ رشید پہ بہت سے الزامات لگا چکے ہیں، اور آج اگر وہ ان کو اعتماد کا ووٹ دیتے تو لوگ سوال کر سکتے تھے کہ 62 اور 63 کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ تو اسی ہمارے ہی پروگرام میں کافی سال پہلے عمران خان صاحب اور شیخ رشید احمد کے درمیان کچھ باتیں ہوئی تھیں، آپ ذرا دیکھیں کیا باتیں ہوئی تھیں۔ یہ کہوں کہ عمران خان کے جیت اور الیکشن میں بھی اشارے شامل تھے، اگر لوگ ایسے کہتے ہیں، میں نہیں مانتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جواب دینا تھا۔ ایک منٹ پہلے آپ نے بات کر لی۔ آپ نے اتنا بڑا الزام لگایا ہے کہ میرے الیکشن کے اندر بھی مشرف کے بلیو آئیڈ تھے بھائی۔ پریزیڈنٹ مشرف کے اشارے پہ عمران خان کو کامیاب کروایا۔ اس کا نام نہیں لیا صدر صاحب کا، میں نے کہا ایک وقت تھا یہ بلیو آئیڈ تھے ان کے، ہم نہیں تھے اس وقت۔ بلیو آئیڈ تھے، اور اس لیے نہیں تھے کہ ہم ایک وزارت کے پیچھے اپنے ضمیر بیچنا چاہتے تھے، ہم الیکشن لڑیں نواز شریف کے نام لے کے اور اس کے بعد لوٹا ہو کے دوسری طرف چلے جائیں، ایسی حرکت نہیں تھی۔ اس کی اس لیے سپورٹ کی تھی، جنرل مشرف کی خود کی سٹیٹمنٹ ہے پچھلی اگست کے اندر کہ عمران خان میرا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ تھا، اگر میرے ساتھ میری کولیشن جوائن کر جاتا، یعنی کہ ذاتی مفادات کے لیے، میں نے نہیں سنا یہ ان کی خواہشیں ہیں جو خواب کی صورت میں، یہ نیوز کا آپ انٹرویو پڑھ لیں۔ ایک سیٹ لے کے آدمی یہ سوچے کہ وہ پرائم منسٹر کا ٹانگے کی سواریاں نہیں ہیں اس کے پاس۔ صاحب آپ کامیاب سیاستدان ہیں نا، یہ دیکھیں میں ٹی وی پہ کہتا ہوں اللہ مجھے شیخ رشید جیسا کامیاب سیاستدان کبھی نہ کرے، اسے بہتر میں فیل ہی رہا ہوں، معمولی کپتان ہے، میں فیل رہا ہوں ہمیشہ، میں چاہتا ہوں کہ میں فیل رہا ہوں لیکن ان کی طرح کامیاب نہ ہوں میں۔ ایک آپ نے یہ کامیابی ہے کہ پہلے آپ نواز کے لیے میری بات سنیں، اب نواز کی ووٹ اکٹھے کرتے ہیں اور لوٹا ہو کے ادھر چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ کو ہر آدمی ایسا نظر آتا ہے۔ شیخ صاحب آپ تو امریکہ بھی یہاں فتح کر لینا، آپ اس کے بھی بن جائیں گے، لڑ رہا ہے کرکٹ کی گراؤنڈ تو نہیں ہے، آپ وہی بن جائیں گے، ان کے بھی یہاں تو وزارت کے پیچھے جو گلے کے سر پہ زور کے بات کر رہے ہیں۔ شیخ میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں شیخ رشید، یار میں تجھے بھی جانتا ہوں، چھوڑ پرے۔ اب بات سنیں جی، گزارش یہ ہے، انہوں نے مجھے کہا بالکل آرام سے، میں نے اس کو ٹکٹ اپلائی کیا، اس نے میرے ساتھ نواز شریف بے وفائی کی، وہ بھاگا ملک چھوڑ کے، میں نہیں بھاگا، میں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا۔ ملک تو وہ چھوڑ کے گیا ہوا تھا جب آپ کیمپین کر رہے تھے، نہیں آپ کیمپین جب کر رہے تھے، میں آپ بات کر رہا ہوں نا، اگر یہ ثابت کرے کہ میں نے اس کے نام پہ ووٹ لیا ہے، یہ ریکارڈ رکھ لیں، اگر کوئی شخص ہلکے میں کہہ دے
میں سیاست سے دستبردار ہوں. اللہ میرا خیال ہے اللہ کے اللہ تمہارا اپنا کوئی اللہ سب کا ہے. چلیں ڈرامہ تو نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ لوگوں کو سچ بولنے کی توفیق میں دے. نے یہ گفتگو سن کے بہت سے جو ناظرین ہیں ان کے منہ سے بھی اف اللہ نکل رہا ہوگا, اور اف اللہ واقعی ابھی بھی آپ کے منہ سے نکلا ہوگا. لیکن دیکھیں کہ اسی پروگرام میں عمران خان صاحب جو ہیں شیخ رشید صاحب کے ساتھ بیٹھ کے نون لیگ کا کیس ڈیفینڈ کر رہے تھے, پیپلز پارٹی کا کیس ڈیفینڈ کر رہے تھے. ایک کلپ اور دیکھ لیں. نون کی پوزیشن پنجاب میں 0 ہوگی. اچھا, پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہونے کے بعد بے نظیر بھٹو کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہاں ایک نئی پیپلز پارٹی ہوگی. اور عمران خان کا کیا؟ عمران خان کی ایک سیٹ ہے, جدھر مرضی کہے گا ہم اس سے آخری جواب. دیکھیں اللہ کرے کہ شیخ رشید جیسا, میں پھر سے کہتا ہوں, میں کامیاب سیاستدان بنوں, میں فیلئر ہوں, میں اصغر خان بن جاؤں, لیکن ایسا سیاستدان نہ مجھے وہ بڑا پسند ہوگا. کم از کم اپنی شکل شیشے میں دیکھوں گا, شرم تو نہیں آئے گی کہ ضمیر نہیں میں بیچ دیا. اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی شیخ صاحب آپ کو تو ہر روز ہم ٹی وی پہ دیکھ لیتے ہیں, یہ جو اعتدال پسند اور یہ جو سارا یہ جو روشن خیال, یہ جو گورنمنٹ ہے نا, جو روشن خیالی انہوں نے دکھائی ہے, جو امریکہ کی غلامی کر کے ہمیں شرمندہ کروایا انہوں نے, اور اوپر سے الیکشن, یہ اس کو الیکشن کہنا اتنا بڑا فراڈ. پیپلز پارٹی کو وہاں ہرا دیا, اور نون جس کا ووٹ بینک پنجاب میں ہے اس کو یہاں سے غائب کر دیا اور کہہ رہے ہیں کہ جی فیئر الیکشن ہو گیا. تو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ نون لیگ کو پنجاب سے بلدیاتی الیکشن میں جو فارغ کیا گیا تو یہ دھاندلی ہوئی ہے, اور نون لیگ کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب نواز شریف صاحب پاکستان میں نہیں تھے. اب اویس لغاری صاحب جو بھی ہو گیا, لیکن اب بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہد حقان عباسی صاحب 45 دن کے لیے آئے ہیں, لیکن وہ 10 مہینے تک رہیں گے, کیونکہ شہباز شریف صاحب کو فی الحال مرکز میں نہیں آنا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا تو میر صاحب سب سے پہلے خواہش یہ تھی کہ یہی پروگرام آج پورا آپ ری پلے کرتے. آئی ایم شور جو آپ کی جتنی بھی ویورشپ ہے, ہم تینوں کی باتیں سننے سے زیادہ ان کو شوق ہوگا کہ انہی کی باتیں سنیں تاکہ حقیقت سامنے آئے, لوگوں کی جو یادداشت ہے وہ بھی فریش ہو. اب آج پتہ نہیں کیا ہوگا جی. خاقان عباسی صاحب 45 دن رہتے ہیں, اور آج تو انہوں نے بڑے اچھے ایک عزم کا اظہار کیا کہ میں 45 مہینے کا کام ان 45 دنوں میں کرنے کا شوق رکھتا ہوں, انشاءاللہ کیبنٹ کی سپورٹ کے ساتھ. لیکن اس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ جمہوریت کے اندر ایک بہت بڑا, ایک فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان کے اندر اس قسم کا فیصلہ آیا ہے جمہوریت کے ہوتے ہوئے, اور جمہوریت اپنی اس ٹریک کے اوپر رہی ہے. اور نون لیگ کے اوپر جو ایک ہر وقت الزام لگایا جاتا تھا کہ ایک سوائے ایک فیملی کے اس پرائم منسٹر کی پوزیشن میں کوئی نہیں ہوتا اور فیملی بیسڈ پولیٹکس ہے, تو اس سے بھی نون لیگ نے اپنے آپ کو باہر ایک طور طریقے سے جی ایمرج ہوئی ہے, اور ایک بڑی میچور طور طریقے سے. نہ اس وقت یہ الزام کوئی ہے کہ لاہور سے ہی جی وزیر اعظم ہوگا, پنجاب کے ایک اور حصے سے وزیر اعظم آیا, اور ایک ایکسپیرینس رکھنے والا آدمی آیا جس کی اپنی وزارتوں میں ایکسپیرینس ہے. یہ بات ضرور ہم نے بھی آج سننے میں آئی ہے اسمبلی کے فلور کے اوپر کہ نون لیگ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے لیے بہتر کیا ہونا چاہیے کہ شہباز شریف صاحب جو ہمارا اسٹرانگ ہولڈ ہے جی پنجاب کا, جو اس وقت ان کی پولیٹیکلی ہولڈ میں ہے, اسی کو کنٹینیو وہاں رکھیں کہ یہاں آئیں. تو یہ بات اچھا, اس وقت نئے پرائم منسٹر کی حلف برداری کی تقریب شروع ہو چکی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہ جو حلف برداری کی تقریب ہے, اس تقریب میں شامل بہت سے لوگ جو ہیں ان کا بھی یہ خیال ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب 45 دن کے لیے نہیں آئے بلکہ 10 ماہ کے لیے آئے ہیں. تو یہ جو خالد مقبول صدیقی صاحب, آپ نے بھی آج اپنا ووٹ جو ہے وہ دیا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کو, تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایم کیو ایم نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو ووٹ دیا. آپ کا کیا خیال ہے, وہ 45 دن کے لیے آئے ہیں یا 10 ماہ کے لیے؟ دیکھیں آپ کے دونوں جو آپ نے سوال اٹھائے نا, ایک تو عمران خان صاحب کیوں نہیں آئے اسمبلی میں, اور دوسرا یہ تو جو احتساب کا عمل ہے یا احتساب کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے, یہ اسی کے اثرات نظر آ رہے ہیں مجھے, اور دونوں چیزیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجوہات لگ رہی ہیں مجھے. آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان اس لیے نہیں آئے آج ووٹ ڈالنے شیخ رشید کو, کہ اگر وہ شیخ رشید کو ووٹ ڈالتے تو ان سے پوچھا جاتا؟ 61-62 تو ہونے شروع ہو گئی, ہاں, تو اسمبلی میں پھر لوگوں کو کاؤنٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. اور جس اسپیڈ سے ہو رہی ہے, جس طرح سے ہو رہا ہے, فیصلے ہو رہے ہیں, میرا اپنا خیال یہی ہے کہ یہ دونوں جو ایشوز آپ نے اٹھائے ہیں یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے, کہ خطرہ یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز زد میں نہ آ جائے کہ پھر معاملات خراب ہوں.
تو ایم کیو ایم پھر بھی نون لیگ کے ساتھ کھڑی رہے گی؟ دیکھیں ہم نون لیگ کا معاملہ یہ کہ جب یہ پاناما لیکس کا ایشو شروع ہوا تھا تو ہم نے کہا تھا یہ شاید پاکستان کے لیے ہم میں سے کسی کو بھی کرپشن زیادہ جمہوریت و قابل قبول نہیں ہوگی. تو ہمارا کہنا یہ تھا کہ یہ شاید موقع ہے قوم کے لیے کہ آخری دفعہ کرپشن سے جان چھڑا لی جائے. لیکن ہم پھر بھی یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو بھائی اس پہ سیاست مت کرنا. ایک بار یہ سیاست زدہ ہو گئی تو بار بار جو احتساب کے نام پہ ڈرامہ ہوتا ہے ایک بار اور ہو جائے گا. اب مجھے نہیں پتہ ہے کہ جو فیصلہ بھی پچھلے دنوں آیا ہے اس میں سیاست کتنی زیادہ ہو سکتی ہے, یا آج جو کچھ اسمبلی میں حال تھا, میاں صاحب کے بارے میں فیصلہ آ گیا لیکن نون اتنی مضبوط مجھے پہلے کبھی نظر نہیں آئی جو آج اسمبلی میں نظر آ رہی تھی. تو ہم نے اس لیے دیا کہ کرپشن کا عمل, کرپشن کے حوالے سے جو احتساب ہو رہا ہے وہ جاری رہے, لیکن جمہوری روایات کے تحت اس وقت بھی سب سے بڑی جماعت ایوان میں کیونکہ مسلم لیگ نون تھی تو ہم نے مناسب یہی سمجھا کہ جمہوریت کے تسلسل کو بہت سے لوگ لگتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جمہوریت اس وقت تعاقب میں ہے, زد میں ہے, تو اس کو بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی جمہوریت کے تعاقب میں ہے؟ لگ رہا ہے کہ جمہوریت تعاقب میں ہے, جمہوریت زد میں ہے, اس کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور رہی ہے نا پاکستان کی تاریخ میں تو رہا ہے ایسے معاملات میں جمہوریت کو نقصان ہو جاتا ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2018 میں 10 سال پورے ہو جائیں گے اس جمہوریت کے, 10 سال بعد تو تبدیلی آ جاتی ہے پاکستان کی اب تک کی تاریخ میں. اچھا. ہمیں اس تاریخ کو بھی تبدیل کرنا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ عمل اور شفافیت کے ساتھ اور تمام لوگوں کا, ہم شروع سے ہی کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہونا چاہیے, ہم سب کے لیے ہونا چاہیے اور یہ کنٹینیو کرنا چاہیے. اور حامد بھائی یہ کافی نہیں ہے جو نام آ رہے ہیں نا, ہمیں اب پاکستان میں جمہوریت کو خاندانوں اور ایوانوں سے باہر نکالنا ہے, عام پاکستانیوں کی دہلیز تک پہنچانا ہے. اس کے لیے میڈیا کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. اچھا شازیہ مری صاحبہ, ایک آپ سے بھی میرا وہی سوال ہے کہ آج ایوان میں آپ بھی موجود تھیں, کچھ لوگ یہ اسپیکولیٹ کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون جو ہے نواز شریف صاحب کے جانے کے فوراً بعد اس میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے گی, گروپنگ ہو جائے گی, لیکن خالد مقبول صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ بالکل آپ کو آج یونائٹڈ نظر آ رہی تھی. آپ کے خیال میں یہ جمہوریت کے لیے اچھا سائن ہے؟ بہت شکریہ امیر صاحب. پہلے تو میرا خیال ہے آپ نے جس طرح پروگرام کا آغاز کیا اور آپ نے کہا کہ جمہوریت کے تسلسل کو دیکھا جائے تو یہ ایک اچھا قدم ہے کہ چینج آ گیا, ان ہاؤس چینج آ گیا. اور جو کہہ رہے تھے بحران, تو یقیناً نظر آ رہا تھا کہ ایک بحران سی کیفیت ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک جو سیاسی ایکیومن ہے, پولیٹیکل ایکیومن استعمال کیا گیا اور جمہوریت کی بہتری کے لیے آج یہ جو عمل ہوا ہے اور اس میں پیپلز پارٹی نے بھی حصہ لیا ہے. آپ کا سوال کہ جی وہاں پہ دیکھیں, اب ایک جماعت جس کو ایک دھچکا لگا ہے وہ اگر ایک ری ایکشن شو کرتی ہے, مطلب اگر جو وہاں پر چیز میں نے دیکھی کہ وہاں نواز شریف صاحب کی تصاویر لے کے لوگ کھڑے ہو گئے, اب اسپیکر صاحب ادروائز تو اس طرح کی کسی اور کو اجازت نہیں دیتے, لیکن آپ اگر اپنی سیٹ کے اوپر پلکارڈ اور تصاویر لے کے کھڑے ہو جائیں, اور آپ کیونکہ رولنگ جماعت ہے آپ کے لیے قانون الگ ہے, اپوزیشن جماعت کے لیے قانون الگ ہے, تو یہ میں سمجھتی ہوں اسپیکر کی ذمہ داری زیادہ بنتی تھی. گو کہ ایک آدھ مرتبہ انہوں نے کوشش کی لیکن وہ کوشش اتنی بابرکت ثابت نہیں ہوئی, بلکہ ایک ان کی رکن نے تو جا کے نواز شریف صاحب کی تصویر وہ پی ایم کی جو سیٹ ہوتی ہے پرائم منسٹر لیڈر آف ہاؤس کی اس پہ رکھ دی. مجھے اس پر ہنسی صرف اس لیے آئی کہ پرائم منسٹر صاحب جب لیڈر آف ہاؤس نواز شریف صاحب ہوا کرتے تھے تو وہ خود تو کبھی شرف نہیں بخشتے تھے پارلیمنٹ کو, چلے اب وہ تصویر بھیج رہے ہیں یا وہ لے کر آ رہی ہیں, تو وہ مجھے بڑا عجیب سا ایک لگا کہ اب یہ تصاویر آ رہی ہیں اور ان کی پریزنس یہاں فیل ہو رہی ہے. ایک بڑا اچھا اور اہم نقطہ جو نوید قمر صاحب جنہوں نے پیپلز پارٹی کی جانب سے الیکشن لڑا پرائم منسٹر سلاٹ کا, انہوں نے اپنی تقریر میں ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ جو پرائم منسٹر ہے, لیڈر آف دا ہاؤس ہے, وہ اپنی طاقت اس ہاؤس سے لیتا ہے, تو اس ہاؤس کو وقت دے, اس ہاؤس کو اہمیت دے, یہاں آئے, جو کہ ان سے پہلے والے پرائم منسٹر نے نہیں کیا, یعنی کہ نواز شریف صاحب نے. آپ نے خود کئی مرتبہ ان کی اٹینڈنس شیٹ نکالی اور بیان کی ہے یہاں پر, تو وہ بات بڑی اہم تھی کہ اگر آپ کو اس پارلیمنٹ سے طاقت چاہیے جو آپ لے رہے ہیں ووٹ کی شکل میں, تو اس کو طاقتور بھی بنانا ہمارا فرض ہے اور ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. جس طرح آپ نے کہا جمہوریت زد میں ہے, وہ کس کی زد میں ہے یا کون تعاقب کر رہا ہے, قطع نظر اس کے سب سے پہلے تو ہم خود اپنی ذمہ داری پوری کریں نا بحیثیت پارلیمنٹیرین.
آپ نے ایک اور نقطہ پی ٹی آئی کے لیڈر کے حوالے سے اٹھایا، وہ نہیں تھے، میں نے خود نوٹ کیا، ان کے 2 اہم لیڈرز وہاں موجود نہیں تھے، جبکہ ان کا ایک بڑا فیورٹ کینڈیڈیٹ انہوں نے بیک کر رہے تھے، وہ اتنا فیورٹ تھا کہ اس کے لیے انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر مشاورتی عمل میں حصہ لینا بھی ضروری نہیں سمجھا. انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا اور یہ فیصلہ ہمیں آپ کے ذریعے میڈیا کے ذریعے سنائی دیا. پی ٹی آئی کے ایک اور ایم این اے بھی آج نہیں آئی، عائشہ گل علی، ان کا تو میرا خیال ہے کچھ ٹکرز آپ کے یہاں بھی چل رہے ہیں اور نیوز بھی چل رہی ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کر دیا اور پی جو ٹی آئی چھوڑ دیا، اعتراضات لیکن ہیں انہوں نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ نہیں دیا. اب وہ میرا خیال ہے کہ وہ جماعت ان کی جو ہے جس سے ان کا تعلق ہے وہ آئینی اعتبار سے اس پر کیا کرتی ہے یا ان سے بات کرتی ہے، یہ تو خیر ایک بالکل آپ کی ایک بات بہت اہم ہے. لیکن جو 2 اہم لیڈرز تھے، دیکھیں میں پی ٹی آئی کو اس لیے آج ذمہ دار ٹھہراتی ہوں، اپوزیشن کے جو ڈیوائیڈ جو ہوئی نا اس پروسیس، حالانکہ ان کا رائٹ ہے وہ کسی کو بھی بیک کر سکتے، لیکن ہماری خواہش یہ تھی کہ جوائنٹ اپوزیشن کا ایک کینڈیڈیٹ ہوتا تاکہ ہم اپنا جمہوری عمل میں بھی حصہ لیتے اور جو ایک سیم لیکن آپ نے پیج پہ شرط ہونے لگائی کا نا، ہمیں خوشی آپ تھی. نے شرط لگائی کہ اگر آپ نے شیخ رشید پہ کنسنسس کروانا ہے تو پی ٹی آئی آصف زرداری صاحب کو فون کرے، تو انہوں نے نہیں کیا. دیکھیں نا، کیونکہ میں دیکھ رہی تھی، مجھے ہنسی آ رہی تھی، حیرانگی بھی ہو رہی تھی کہ جب پوچھا گیا 2 سینئر لیڈرز سے، مختلف جماعتوں کے تھے وہ، تو جب وہ آئے شیخ رشید صاحب کو لے کر، خورشید شاہ نے آنے کو بھی کہا کہ آپ بے شک آئیں، بات کرنا چاہتے، تو ان سے میڈیا نے پوچھا کہ آپ پہلے کیوں نہیں آئے، آپ نے مشاورت پہلے کیوں نہیں کی اپوزیشن، آپ تو وہ انہوں نے کہا کہ فرق نہیں پڑتا اس چیز سے، ہم اب آ گئے ہیں، اب ہم اب آ گئے ہیں ان کو سمجھانے. دیکھیں یہ بات اصولی تھی. پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ اس لیے نہیں کیا کہ ہم اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں کہ ہم ناراض ہو گئے، ہمیں یہ نہیں ہے، سیاست ہے اور اس کو سمجھ کے کرنا. ہم نے صرف اصولی موقف یہ اختیار کیا کہ جب آپ نے مشاورت کے عمل کو ضروری ہی نہیں سمجھا تو اب آپ آ کے ہمیں کس بات پہ کنونس کر رہے ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی نے ایک بات اپنا کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا، تو پی ٹی آئی نے، میں تو کہوں گی شاید مکمکا کر لیا پھر، کیونکہ ان کا کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں تھا، یا تو ایم کیو ایم کے بھی کینڈیڈیٹ تھے اور پھر آج وہ آئے نہیں، اپنے ہی اس جو سپورٹڈ کینڈیڈیٹ ہے اس کی پوری جماعت کو ان کے پیچھے لگا دیا. پی ٹی آئی کی اتحادی جماعت ہے جماعت اسلامی، وہ ان کے ساتھ خیبر پختونخوا میں حکومت بھی کر رہے ہیں. جماعت اسلامی نے بھی اپنا کینڈیڈیٹ علیحدہ کھڑا کیا ہے، پیپلز پارٹی کا بھی کینڈیڈیٹ علیحدہ تھا، تو اپوزیشن کافی ڈیوائیڈڈ نظر آ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے اگلے الیکشن میں بھی اپوزیشن کی جو ڈویژن ہے اس کا آپ کو فائدہ ہوگا؟ سر بڑی کلیئر ڈویژن ہے، اور کیونکہ عمران خان کی زندگی میں اور اس کی پولیٹیکل زندگی میں بہت بڑے بڑے تضادات ہیں جو آپ نے دکھائے، وہاں سے لے کے آج تک. شیخ رشید کو پہلے کیا سمجھتے تھے، اب کیا ہے. 2013 کے الیکشن سے پہلے سمجھتے تھے کہ جو الیکٹیبل، جو خود اپنا ووٹ بینک رکھتے ہیں، وہ کسی بھی حکومت کے ساتھ پہلے رہ چکے ہیں، ان کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پی ٹی آئی میں لوں گا کسی اور حکومت کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو. آج وہی ہر قسم کے لوگوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے اندر. انہوں نے شیخ رشید کو بغیر کسی مفاہمت کے، اپوزیشن کے ساتھ ہے نا، حکومت تو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے، کوئی وسائل تو نہیں ہے، لیکن اپوزیشن کے ساتھ اتنی بھی کنسلٹیشن نہیں کی. شیخ رشید کو خود اناؤنس کیا، اگر اتنا اہم کینڈیڈیٹ تھا تو اس کے لیے آ کے ووٹ دو. تو یہ تمام جتنے بھی تضادات ہیں، یہ تو اپوزیشن میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے. تو آپ کے خیال میں عمران خان کے ساتھ کوئی حکومت کے جو معاملات ہوں گے اس کے اندر کوئی نہیں چلنا چاہے گا؟ آفتاب شیرباز صاحب کی پارٹی کا میں آپ کو اگزامپل دوں، اس پاناما کیس کی فیصلے کے دن کا کیوں انتظار کیا پی ٹی آئی نے؟ اگر یہ فیصلہ ایسا نہ آتا جو آیا ہے اور عمران خان کی توقعات کے اوپر نہ آتا تو پھر یہ اپنے آپ کو ذرا کمزور سمجھتے تو اس آفتاب شیرپاؤ کو فارغ نہ کرتے. یہ تو اتنی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے عمران خان کی ہر ایک کے ساتھ، اور اتنی اپنے پرنسپل کے برخلاف ریلیشن شپ ہے. جو اصول اور پرنسپلز کو یہ لوگ کلیم کرتے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ 3 مہینے کی قریب پولیٹیکلی فلرٹ کیا تھا 2013 سے پہلے. ہاں مجھے یاد ہے آپ نے کیا تھا ان کے ساتھ. بالکل دنیا کی سب سے بڑی غلطی کی تھی اپنی تھوڑا بہت زندگی کی. ملتے جلتے ہیں آپ دونوں. چلے آپ ذرا پہلے وہ بحث ہم کر نہیں، آپ دونوں نہیں، جماعتوں کی بات کریں، آپ کی بات نہیں. اچھا آپ ذرا اپنی یہ جو پولیٹیکل فلرٹ کی تھوڑی سی بات بتائیے. پولیٹیکلی فلرٹ کیا تھا. ہاں ان کی جو سوچ ہے وہ نہیں ہے جو پورے پاکستان کی عوام آج کل سمجھ رہی ہے. کچھ لوگ جو ان کے فالوورز ہیں کہ ان کی وہ سوچ ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. جب میں یہ کہا کرتا تھا کہ یہ آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اپنے مشن میں، کیونکہ یہ آدمی آ کے اپنی تقریر کا آغاز
اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے کرتا ہے جس کے اوپر اس کو خود یقین نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان کی تقاریر کے اندر آپ نے ہر دفعہ بھی سنا ہوگا، جو انسان جو اللہ تعالیٰ کے ان لفظ کو اور ان چیزوں کو صرف استعمال کرے لوگوں کے اوپر امپریشن ڈالنے کے لیے اور اپنی زندگی کے اندر اس کا استعمال نہ کرے، اس کو اس کی منافقت کو اللہ قبول کس طرح کر سکتا ہے؟ اچھا میں آپ کو ان کی پرسنل لائف جو ہے وہ ہے، میں اس میں نہیں انٹرفیئر کرنا چاہتا، جو مرضی کریں یا نہ کریں، پولیٹیکل فلرٹ نہیں کرتے. لیکن ان کا جو پولیٹیکل حقیقت ہے اس کے اندر بھی جی تضاد ہے نا. آج شیخ رشید سے آپ کیوں نہیں پوچھتے میر صاحب، فون کریں نا، شیخ صاحب آپ کو کیسا فیل ہوا؟ عمران خان نے تو آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ آپ کو ووٹ دیں، آپ ان کے ذرا تاثرات تو پوچھیں. نہیں وہ ان کے کیا ہوں گے تاثرات آج؟ اچھا ویسے آپ میں خالد مقبول صدیقی صاحب وہ جو سوال تھا نا پہلے والا، میں ذرا دوبارہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. 45 دن والا، آج شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب 45 دن کے لیے نہیں آئے، 10 مہینے کے لیے آئے ہیں. تو پھر ان کی سٹیٹمنٹ پہ ہم نے کچھ اور پارلیمنٹیرین سے بھی بات کی، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ خاقان عباسی صاحب 45 دن کے لیے وزیر اعظم نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے ان کی مدت 10 ماہ ہو جائے. میں شاہ محمود صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کی بات ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ اس پہ قتل کے کیسز بھی ہیں، ادیبہ کا پیپر کو مل جو ہے اس کا بھی کیس آ چکا ہے، اور میں جو ریفرنس دائر ہونے جا رہا ہے اس میں بھی شہباز شریف کا نام ہے نیب کی طرف سے. تو میرا دل مانتا ہے کہ شہباز شریف نہیں آ سکیں گے اور یہی اپنا وقت پورا کریں گے. یہ استحقاق ہے پی ایم ایل این کا، اس کے پاس اکثریت ہے، اسی کو یہ فیصلہ کرنے دیں. اس پہ ہم اسپیکولیشن نہ کریں، میرے خیال میں مناسب ہی ہے. اس کے اوپر جو حدیبیہ پیپر میل کے اندر بڑی شدید ان کا رول بنتا ہے، بڑا اسٹرانگ رول بنتا ہے. تو اس لیے اگر وہ آئیں گے تو یہ بھی سبکی ہے کہ وہ پرائم منسٹر بھی واپس جائے گا، اور وہ پرائم منسٹر ایک اس کی ٹانگ وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی اور دوسری نیب کی عدالت میں ہوگی. ایک فیصلہ تو انہوں نے کیا ہے لیکن فیصلے تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. میرے خیال سے شاہ محمود قریشی صاحب کو فی الحال تحریک انصاف پہ زیادہ غور اور فکر کرنی چاہیے بجائے کہ وہ ہمارے بارے معاملات پہ فکر کریں. یہ کسی اور کا فیصلہ نہیں ہے، یہ تو مسلم لیگ نون کا فیصلہ ہے، اور اس کے قائد نواز شریف صاحب ہیں. وہ کسی کو 45 دن لگاتے ہیں یا 1 سال لگاتے ہیں، اس میں دوسرے آدمی کی میرے خیال میں بات کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں. پارٹی نے ایک ڈیسیجن لیا ہے، اب شاہ محمود قریشی صاحب کچھ بھی بولیں، شہباز شریف پارٹی ڈیسیجن پہ چلے جائیں گے، شاہ محمود قریشی کے کہنے پہ نہیں جائیں گے. اچھا اب اس پہ خالد مقبول صدیقی صاحب کی پارٹی نے کیونکہ ووٹ دیا آج شاہد خاقان عباسی صاحب کو، تو اس لیے ان کی اوپینین بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. حالانکہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی اوپینین آپ نے سن لی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. خالد مقبول صدیقی صاحب، یہ جو کچھ آپ کے ساتھیوں کا ممبران قومی اسمبلی کا خیال تھا کہ اگر شاہد خاقان عباسی صاحب کی جگہ پہ شہباز شریف صاحب آتے ہیں 45 دن کے بعد، تو ان پہ تو حدیبیہ کا کیس بھی چل رہا ہوگا، تو ایک پاؤں ان کا پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوگا، دوسرا پاؤں نیب کی کورٹس میں ہوگا. دیکھیے میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ان پہ کتنا صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اس اندیشے سے اگر وہ احتیاط کرتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے، اور اس کے امکانات ہیں کہ اس کی وجہ سے شاید وہ احتیاط کریں. لیکن یہ بھی ہے کہ اگر وہ آتے ہیں تو جو پنجاب میں انہوں نے ترقیاتی کام کیا ہے، اگر وہ پورے پاکستان میں کریں تو پورا پاکستان ایک ساتھ آگے کی طرف بڑھتا ہوا نظر آئے گا. کیوں پنجاب 2-4 قدم نہیں، کئی قدم آگے نظر آ رہا ہے پورے پاکستان سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے تو ہمیں کوئی وہ بے چینی نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے. لیکن ہاں یہ امکانات موجود ہیں، اور نہ ہو تو اچھا ہے پھر. لیکن میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون کو ایک طاقت ملی ہے، اور وہ کوشش کرے کہ خاندان سے بھی آگے بڑھے. کچھ اور پاکستان میں دیکھیے جمہوری روایتوں کو جب ہم چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عام عوام سیاست دانوں پہ یقین اور اعتبار بڑھ جائے، دیکھیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ وہ بڑا خسارہ ہے جو آج پاکستان میں موجود ہے. تو ہمارے سارے سیاسی قائدین کو اعلان کر دینا چاہیے کہ نہ وہ خود نہ ان کا خاندان کبھی الیکشن میں حصہ نہیں لے گا، ان چیزوں میں نہیں آئے گا، اپنے کارکنان کو ٹکٹ دے گا، مڈل کلاس کے لوگوں کو لائے گا. پاکستان کے نصیب تب تبدیل ہوں گے کہ دنیا میں جو جمہوریت ہیں ویسی جمہوریت آپ کی ہو، نام کی نہ ہو، جاگیردارانہ جمہوریت نہ ہو، ایوانوں اور خاندانوں میں. لیکن خالد مقبول صدیقی صاحب، تینوں بڑی جماعتیں مڈل کلاس کے لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہوئے 100 مرتبہ سوچتی ہیں، کیونکہ پیسہ نہیں نہ ہوتا ان کے پاس. حمید آپ کو بتاؤں کہ ایک معاوضہ ہو چکا ہے پاکستان میں. میں تیسری دفعہ ایم این اے بنا ہوں. آپ نے دیکھا اب آپ چوتھی دفعہ بنیں گے نا، پھر میں مانوں گا کہ واقعی معاوضہ. 3 دفعہ بنا ہوں، چوتھی دفعہ جب آپ بنیں گے وہی والی بات نہیں، نہ بن سکوں.
3 دفعہ بنا ہوں, 1 روپے بھی خرچ نہیں کیے میں نے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا شازیہ مری صاحبہ, ایک بہت اہم ایشو آج یہ ریز ہوا ہے کہ قومی اسمبلی کی ایک خاتون ممبر عائشہ گل علیہ صاحبہ نے پارٹی کی قیادت کے خلاف انتہائی سنگین نوعیت کے الزامات لگائے ہیں اور آج وہ اجلاس میں بھی نہیں آئیں. آپ کی پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مطالبہ کیا اس کی تحقیقات کی جائیں. کیا اس کی تحقیقات قومی اسمبلی کی کسی پارلیمانی کمیٹی کو کرنی چاہیے یا تحریک انصاف اپنی تنظیمی سطح پہ تحقیقات کرے؟ دیکھیے کیونکہ میں نے پوری تفصیل نہیں دیکھی, میں کافی دیر تک تو اسمبلی میں ہی تھی, تو جو پریس کانفرنس میرا خیال ہے انہوں نے کی ہے یا کسی طریقے سے میڈیا تک یہ خبر پہنچی ہے, اس کی تفصیلات میرے پاس نہیں ہے. لیکن اگر آپ چیئرمین پیپلز پارٹی کے بیان سے منسلک یہ ساری چیزیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو یقیناً ایک عورت ہے اور پیپلز پارٹی کی ایک روایت رہی ہے, ہماری آئیڈیالوجی یہ رہی ہے, ایک تو برابری کی بنیادوں پر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ہمارے ہاں, اور خواتین خود کو بہت کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں جماعت کے اندر. شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ایک بلیسنگ کی طور پہ ہماری لیڈر رہی ہیں, کیونکہ ہوتے ہوئے جو ایک ماحول پارٹی کے اندر ہے اس میں ہم خواتین بہت کمفرٹیبل ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے انہی روایات کی روشنی میں, وہ تمام جو ہماری ہسٹری رہی ہے اس کی روشنی میں اس کنسرن کا اظہار کیا ہے. اب اگر سپیکر خود معلوم کرنا چاہیں, کیونکہ وہ سپیکر اور وہ ایز ممبر ایک ممبر سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کوئی مسئلے ہیں یا کوئی پرابلم ہے, ورنہ تو میں سمجھتی ہوں کہ پارٹی اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہے ان کی رکنیت کے حوالے سے تو یہ پارٹی کا نہیں, پارٹی کس طرح کرے گی کیونکہ انہوں نے تو پارٹی پہ الزامات لگا دیا. پارٹی کا کیا آج وہ نہیں آئی نا, میں آپ کو بتا دوں آج وہ نہیں آئی تو وہ ایک آئینی طور پر پارٹی کے ایک ڈیسیشن, پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی ہے, تو جو ان کی پولیٹیکل پارٹی ہے, جو پارلیمنٹری پارٹی ہے, اس کے انہوں نے کسی آرڈر کو ڈیفائی کر دیا, وہ نہیں آئیں, تو اس کی ایک آئینی شک ہے, فلور کراسنگ. ایگزیکٹلی. تو وہ اب کیا بتاتی ہیں, وہ نہیں آئیں, کوئی ان کے پاس جواز تھا, اگر وہ چھوڑ گئیں پی ٹی آئی. تو عمران خان بھی تو نہیں نہ آئے, انہوں نے بھی تو خلاف ورزی کی. تو اب تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب خود اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی سے پوچھ سکیں کہ وہ کیوں نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات کہہ دوں جو مجھے محسوس ہوا کہ پی ٹی آئی کے کئی ایسے اراکین تھے, سینئر اراکین تھے, جن سے جب میں نے بات کی تو مجھے ایک تو محسوس یہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف آج یہاں پر کھڑے ہیں, لیکن ان کو ووٹ کرنا تھا کیونکہ ان کی پارٹی کا فیصلہ تھا. لیکن پارٹی کا فیصلہ لیڈر کے وہاں نہ ہوتے ہوئے تو پھر زیادتی مجھے لگا کہ جب میں نے دیکھا, میں نے کہا شاید خان صاحب تشریف لائیں گے, جب وہ تشریف نہیں لائے پورے عمل کے اندر تو پھر مجھے واقعتاً یہ لگا کہ یہ زیادتی ہے. ایک تو زیادتی انہوں نے کی, اپوزیشن کو کٹھا نہیں بٹھایا, اگر ان کا کوئی موقف تھا تو وہ سامنے لاتے, ہم فیصلہ کر لیتے نا جی, ہو سکتا ہے شیخ رشید صاحب کے لیے ہی کوئی کنسنسس ہوتا. ایک تو زیادتی انہوں نے اس وقت کی کہ اپوزیشن کو یہ دھچکا دیا, اور دوسری زیادتی انہوں نے اپنی جماعت کے ساتھ آج آ کر خود نہیں کی, آج خود وہ ایبسنٹ رہے, تو واقعی پھر اس خاتون سے پوچھنا نہیں بنتا. اویس لغاری صاحب کے کیونکہ عائشہ گل علیہ صاحبہ قومی اسمبلی کی ممبر ہیں اور ان کا بھی استحقاق ہے, اگر انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں سنگین نوعیت کے ہیں, انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو میں ریپیٹ کرتے ہوئے بھی میں سوچتا ہوں, سنا نہیں میرے صاحب کہ آپ جو کہہ رہے ہیں, انہوں نے ایسے الزامات لگائے ہیں کہ پارٹی کی خواتین کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں, عمران خان 2 نمبر پٹھان ہے, کوئی اس طرح کی باتیں کی ہیں جی. تو اس کے پھر جواب میں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے پارٹی کی جو ارکان قومی اسمبلی ہیں ان کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کی ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عائشہ گل علیہ NA1 پشاور سے ابھی سے ٹکٹ کی ایشورنس مانگ رہی تھی کہ مجھے ٹکٹ دی جائے, اور کل تک وہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں, اور خان صاحب کے ساتھ ان کی جو کل کی تصویریں ہیں وہ سوشل میڈیا پہ موجود بھی ہیں. لیکن پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ جب ان کو یہ انکار کر دیا گیا کہ ہم آپ کو ایشورنس نہیں دے سکتے تو انہوں نے الزام لگا دیا, اور اب وہ مسلم لیگ نون میں جا رہی ہیں. تو کیا عائشہ گل علیہ مسلم لیگ نون میں واقعی آ رہی ہیں؟ پتہ نہیں آپ کو پتا ہوگا نہیں پتا ہوگا, لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قومی اسمبلی کی خاتون ممبر کے الزامات کی قومی اسمبلی کی کسی کمیٹی کو تحقیقات کرنی چاہیے؟ سر نیشنل اسمبلی خواتین کے اوپر پہلے کوئی ریمارکس اس قسم کے آتے تھے تو اکراس دا بورڈ دونوں سائڈ سے, ٹریجری اور اپوزیشن سے, خواتین اٹھ کے اس خاتون کے رائٹس کے لیے فائٹ کرتی تھیں اور احتجاج کرتی تھی. ہاں انہوں نے کیا, اور انہوں نے پہلے یہی ڈاکٹر شیریں مزاری کے اوپر جب اس قسم کے کامنٹس پاس کیے گئے تب خواتین کے اوپر ہر ایک نے ٹریجری بینچز سے اور ادھر سے جا کے ان کے لیے, لیٹ می کریکٹ یو, نہیں ٹریجری بینچز سے خواتین نے نہیں کیا, شیریں مزاری صاحبہ کو یہ دکھ رہا میں آپ کو بتا, میرے اپنے سامنے
ہماری جو PMLN کی کچھ خواتین تھیں انہوں نے اس کے اوپر بہت سیریس آبجیکشنز ریز کی. آج اگر عائشہ جی گولالے بیٹھ کے تحریک انصاف کے چیئرمین کے متعلق بات کرتی ہے تو ڈاکٹر شیرین مزاری کا تو نمبر 1 جو اس میں سے خود گزری ہے اس قسم کے حالات میں سے, ان کا پریس کانفرنسز کرنا تو جی بنتا نہیں ہے. کیوٹک ہے سچویشن. سوچنے کی بات یہ ہے میر صاحب, آج کے بعد پروگراموں کا رخ موڑیں کہ پاکستان اور ہندوستان کی آپس میں انڈس واٹر کے اوپر جو ڈسکشن شروع ہو گئی ہیں, پاکستان وہاں کہاں جائے گا. یہ سیاست ہو گئی, سپریم کورٹ کا معاملہ ہو گیا, اب ہمیں ابھی نہیں ہوا. ویمن رائٹس کی طرف جائیں. ابھی آپ کے ساتھی حنیف عباسی کی پٹیشن کا بھی فیصلہ ہونا ہے. ہاں لیکن ہم لوگ ان چیزوں کو آپ اس کو بہت لائٹ لے رہے ہیں ویسے. نہیں, لیکن ہم ان چیزوں کو مین سیاست کا محور نہیں بنانا چاہتے. وہ ہوتی رہیں گی. پاکستان کے اندر زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں ہونے والی. پاکستان نیڈز دی اسٹیبلٹی. آپ کو آپ کی باہر کی جو رینکنگز ہیں وہ سیریسلی اس انسٹیبلٹی کی وجہ سے افیکٹ ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور ہو رہی ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ آپ پورے حکومت کے نظام کو دوبارہ بیک آن ٹریک لے کے آئیں. عمران خان صاحب, میر صاحب میں آپ کی لوں گا اس بات کی اجازت, 1 منٹ مجھے بات کریں. عمران خان کی اور PTI کی ہر ایکشن اور ری ایکشن جو اس وقت ہو رہا ہے پچھلے 3 مہینے تھے, وہ پاکستان نہیں, وہ صرف اینٹی PMLN اور اینٹی نواز فوکسڈ ہے. پاکستان اس وقت ان کے لیے کافی مہینوں سے ایشو ہی نہیں ہے. لغاری صاحب پچھلے 5 برس آپ نے بھی تو پیپلز پارٹی کو اسی طرح کا ٹائم دینے کی کوشش کی نا. پراپر پولیٹیکل ڈیبیٹ ان چیزوں کے اوپر اپوزیشن کی طرف سے آئی نہیں. اچھا, آج ویسے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کچھ اہم اعلانات کیے ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج جب ایوان صدر میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی تقریب حلف برداری ہو رہی تھی تو وہاں پہ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ بھی موجود تھے, اور یہ تقریب ختم ہونے کے بعد صحافیوں کے ساتھ ان کی مختصر سی بات چیت ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جمہوریت آگے بڑھ رہی ہے. ایک صحافی نے پوچھا کہ کیا آپ اس کمٹمنٹ پہ قائم ہیں کہ فوج جمہوری عمل کو نقصان نہیں پہنچنے دے گی, تو انہوں نے مختصر جواب دیتے ہوئے کہا کہ جی بالکل. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ صحافیوں کے ساتھ بات کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے, لیکن جنرل قمر باجوہ صاحب نے یہ خطرہ مول لیتے ہوئے صحافیوں سے گفتگو کی اور یہ اپنی جو جمہوریت کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اس کا کھل کر اظہار کیا, اور یہ ایک بہت اچھا سائن ہے. یہ بہت اچھے سائنز ہیں, بہت اچھے اشارے ہیں کہ پاکستان کے ایک منتخب وزیر اعظم جو کہ ایک پاپولر وزیر اعظم تھے, ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈسکوالیفائی کیا, اور 4 دن کے اندر اندر ان کی جگہ پہ ایک نیا وزیر اعظم جو ہے اس نے آج حلف اٹھا لیا. اور ان 4 دن میں جو حکمران جماعت ہے اس کے اندر کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی, اور نہ ہی کسی کو کوئی فون آیا کہ آپ اپنی پارٹی چھوڑ کے کسی دوسری پارٹی میں چلے جائیں. اور نئے وزیر اعظم کی جو حلف برداری کی تقریب ہے اس میں آرمی چیف نے صحافیوں سے کہا ہے کہ جمہوری عمل آگے بڑھ رہا ہے اور فوج جمہوری عمل کو نقصان نہیں پہنچنے دے گی. اس کا مطلب ہے وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سسٹم کو خطرہ ہے وہ شاید صورتحال کو اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. خالد مقبول صدیقی صاحب, آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو قومی اسمبلی میں پہلی تقریر کی بطور وزیر اعظم, اس میں انہوں نے کچھ اہم باتیں کی ہیں. ایک ایسی بات ہے جس کا براہ راست کراچی کے ساتھ بہت گہرا تعلق بنتا ہے, سنیے وہ کیا بات ہے. مجھے کوئی دنیا کا ملک دکھا دیں جہاں عام شہری آٹومیٹک اسلحہ لا کے پھرتا ہو. آپ پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہوں, ہر 2 منٹ بعد ایک مختلف قسم کی ملیشیا گزرے گی, 6 آدمی بیٹھے ہوئے گاڑیوں میں اسلحہ اٹھائے ہوئے ہیں. وفاقی حکومت تمام اسلحے کے لائسنس کینسل کر کے واپس لے گی اور لوگوں کو پیسے دے گی. آٹومیٹک اسلحہ وفاق جاری نہیں کرے گا. اچھا خالد مقبول صدیقی صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ناجائز اسلحہ جو ہے اس کے خلاف کمپین چلے گی, بلکہ جو لائسنسڈ اسلحہ ہے یعنی کہ جو لیگلائزڈ اسلحہ ہے وہ بھی واپس لیا جائے گا. آپ اس فیصلے کی حمایت کرتے ہیں؟ بالکل حمایت کرتے ہیں. ہمارا تو ایک بل ہے اسمبلی میں ہم نے پیش کی ہوئی ہے کہ پورے پاکستان کو اسلحے سے پاک قرار دیا جائے, اس پہ لیجسلیشن کی جائے, اس پہ کام کیا جائے. اگر یہ عمل سب کے لیے ہوتا ہے, اکراس دا بورڈ ہوتا ہے اور یہ ممکن ہے تو جناب کریں. ہم میرا خیال ہے پارلیمنٹ میں ہر آدمی ساتھ دے گا, لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عام پاکستانی کو تحفظ دینا,
ریاست کی ذمہ داری ہے، بالکل ٹھیک اپنی ہے، ذمہ داری کو پوری کرے تاکہ کسی کو بھی اسلحہ رکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ شازیہ مری صاحبہ، کیا آپ شاہد خاقان عباسی صاحب کی اس تجویز کی حمایت کرتی ہیں کہ دیکھیں آئیڈیلی یہ تجویز بری نہیں ہے آئیڈیلی، لیکن کیا ہمارے پاس وہ آئیڈیل سچویشن ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کوشش تو کرنی کیا چاہیے۔ ہم امن کے ان گولز کو حاصل کر سکے ہیں؟ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ اگر وہ دوسرے ممالک کی بات کرتے ہیں تو دوسرے ممالک میں سب ممالک کی نہیں بات کر رہی ہوں، بہت ڈسٹربڈ ممالک بھی ہیں اس دنیا کے اندر، اور پڑوسی افغانستان بھی ایک ایسا ملک ہے جو بہت زیادہ ڈسٹربڈ ہے، لیکن ہمیں اپنے سچویشن کو دیکھنا ہے۔ یہ بات کر رہے ہیں لائسنس، آپ نے لائسنس اسلحے کی بات کی، اگر کوئی سیلف ڈیفنس میں رکھتا ہے اس کے پاس ایک جسٹیفیکیشن ہوتی ہے سیلف ڈیفنس کی، اور وہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے ایک سے مجھے بات کرنے دیجیے کہ مجھے اپنی پروٹیکشن کرنی ہے، آپ اگر میری پروٹیکشن کرتے ہیں تو مجھے اسلحے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ جو آئیڈیل سچویشن سیکیورٹی سیفٹی کی ہمارے سٹیزنز بشمول ہمارے ہم چاہتے ہیں، تو کوئی بھی لائسنس اسلحہ بھی میں کہتی ہوں نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک اور بھی انہوں نے اعلان کیا ہے، وہ آخر میں وہ اعلان بھی آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، بہت ہی اہم اعلان ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے۔ نواز شریف کا قصور یہ ہے کہ 10,000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل کی، اور انشاءاللہ نومبر کے بعد لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ نومبر 2017 ہے یا 18 ہے یہ انہوں نے نہیں بتایا، لیکن لگتا ہے نومبر 2017 ہی کی بات کریں، کیونکہ اگلے سال تو الیکشن ہے۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ نومبر 2017 تک لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، یہ ایک انتہائی اہم اعلان ہے، اور اس اعلان پر عمل درآمد کروانے کے لیے شاہد خاقان عباسی صاحب کو دن رات محنت کرنی ہوگی۔ ایم آئی رائٹ؟ ایک اور چیز بھی ساتھ کہی انہوں نے جو آپ نے نہیں سنائی، انہوں نے کہا جن جگہوں کے اوپر بجلی کے بل ادا ہو رہے ہوں گے۔ اچھا، وہ تو آج بھی یہ پلی لے کے تو اس کا مطلب ہے کہ چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آدھے سے زیادہ پاکستان اندھیرے میں ٹائم ختم ہو گیا، اعلانات اور دعوے چلیں دھرے کے دھرے بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا، بہت بہت شکریہ۔ اویس لغاری صاحب نے وضاحت کیا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ نومبر 2017 تک لوڈ شیڈنگ وہاں پہ ختم ہوگی جہاں بجلی کے بل ادا کیے جا رہے ہیں، لیکن جہاں پہ بجلی کے بل ادا کیے جاتے ہیں وہاں پہ بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ امید ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو اعلانات کیے ان پہ عمل درآمد ضرور ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔